اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے بعد جو ہے وہ کافی تفاصیل کو نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آیت کی تعویل اور تفسیر میں زیادہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا مگر صرف یہ کہ تم میرے قرابت داروں اہل بیت اطہار اور میری اولاد سے محبت کرو. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت اللہ کا فریضہ علماء امت کو ہی ادا کرنا ہے، چاہے وہ علوم ظاہرہ کے ماہر ہوں یا علوم باطنہ کے شاہ سوار ہوں. یہ ظاہری علم چاہے وہ اس کے مالک ہوں یا وہ باطنی علم کے جو ہے وہ شاہ سوار ہوں، یعنی اولیاء کرام وہ کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں جو دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی امت کو اپنی اہل بیت سے محبت و مودت رکھنے کا حکم دیں. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور آپ کی اولاد میں سے ہونے والے ائمہ کرام جو ہے وہ کمالات ولایت کے قطب تھے، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، امام بزار نے بھی نقل کیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ لوگوں سن لو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. چاہے علم چاہے ولایت وہ علی کے دروازے سے جا کے ملتی ہے، وہ اہل بیت اطہار کے در پہ جا کر ملتی ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. اور آگے جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اکثر مشائخ تصوف کے سلاسل کی انتہا ائمہ اہل بیت پر ہوتی ہے، اور سادات نظام میں کثیر اولیاء کاملین گزر چکے، جیسے حضور غوث الثقلین حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی سید حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی، نقشبند کے سربراہ وہ بھی سید، شیخ سید مورود چشتی حضرت معین الدین حق والدین شیخ معین الدین چشتی اجمیری وہ بھی سید، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی سید.